السلام علیکم۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کی تابش دہلوی کی غزل پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے۔ سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، ذرا جو دل کو ٹھہرا دے وہ درد دل نہیں ہوتا۔ کبھی ہر جلوائے صدرنگ حاصل تھا نگاہوں کو، اب عشق خوں بھی چشم شوق کو حاصل نہیں ہوتا۔ ہر ایک کار تمنا پہ یہ مجبوری یہ مختاری، مجھے آسان نہیں ہوتا تجھے مشکل نہیں ہوتا۔ ہم ہی ہنگامہ آرا تھے مگر ہم جب سے ڈوبے ہیں، کہیں طوفان نہیں اٹھتا کہیں ساحل نہیں ہوتا۔ تماشا سوز ہے ہر جلوائے انداز یکتائی، تم ہی تم ہو کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا۔ رہا ایک ایک قدم پر پاسے آداب طلب، ورنہ وہاں ہم تھے جہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا۔ ازل سے اپنا مقصود طلب ہے کون اے تابش، کہ پائے جستجو شرمندہ منزل نہیں ہوتا۔ اب اس کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ کہتا سکون درکار ہے، درکار کا مطلب ہوتا ہے ضرورت ہے۔ کہتا سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، ذرا جو دل کو ٹھہرا دے۔ دل کو ٹھہرانے کا مطلب ہوتا ہے دل کو سکون دے دینا، دل کو اطمینان دے دینا، وہ درد دل نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے سکون کی طلب ہے، سکون کی خواہش ہے، سکون میں چاہتا ہوں لیکن سکون نہیں ملتا۔ جو درد دل تھوڑی دیر کے لیے اطمینان دے دے، سکون دے دے، وہ اصل میں درد دل ہی نہیں ہوتا۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے لمحات کے لیے اگر سکون مل جائے، اطمینان مل جائے تو اس کو درد دل نہیں کہتے۔ شاعر کہتا ہے مجھے سکون کی طلب ہے، سکون کی خواہش ہے، سکون کا طلبگار ہوں لیکن سکون نہیں ملتا۔ یہ دنیا جو ہے یہ دکھوں سے بھری ہوئی ہے، اذیتوں سے بھری ہوئی ہے، مصائب سے بھری ہوئی ہے، تکالیف سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں ہر بندہ دکھی ہے، ہر بندہ اذیت میں ہے، ہر بندہ مشکل میں ہے۔ انسان کسی چیز کی خواہش کرتا ہے، اس کی تمنا کرتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی تگ و دو کرتا ہے۔ اگر وہ چیز مل جاتی ہے تو نئی آرزو پیدا ہو جاتی ہے، نئی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، پھر نئی خواہش کے لیے تڑپنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر خواہش پوری نہیں ہوتی تو وہی خواہش دل میں ایک حسرت بن جاتی ہے اور وہ بھی انسان کو دکھی رکھتی ہے۔ انسان کسی حال میں خوش نہیں ہوتا، پورے سکون نہیں ہوتا، اطمینان میں نہیں ہوتا۔ انسان سوچتا رہتا ہے یہ چیز مل جائے، اگر یہ مل جائے گی تو میں خوش ہو جاؤں گا، میں اطمینان میں ہو جاؤں گا، میں پرسکون ہو جاؤں گا۔ لیکن وہ چیز مل جاتی ہے لیکن انسان جو ہے مطمئن نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتا، اس کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ جب سے کائنات بنی ہے یا جب سے انسان پیدا ہوا ہے، اس کی ہمیشہ ایک ہی تگ و دو رہی ہے، ایک ہی کوشش رہی ہے، ایک ہی جد و جہد رہی ہے کہ سکون مل جائے، اطمینان مل جائے۔ لیکن زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں آتا، کبھی بھی اطمینان نہیں آتا۔ یہ جو زندگی ہے یہ دکھوں کا مجموعہ ہے، مصائب کا مجموعہ ہے۔ یہاں پر کہیں کہیں کوئی خوشی نظر آتی ہے، وگرنہ یہ زندگی زیادہ تر دکھوں سے بھری ہوئی ہے، مصائب سے بھری ہوئی ہے، اذیتوں سے بھری ہوئی ہے۔ جب خدا نے آدم علیہ السلام کا پتلا تخلیق کیا تو 40 دن اس پر بارش ہوتی رہی، جس میں 39 دن غم کی بارش ہوئی، ایک دن خوشی کی بارش ہوئی۔ انسان کی جو زندگی ہے وہ دکھوں سے بھری ہوئی ہے، اس کی زندگی میں بہت کم کہیں کہیں خوشی نظر آتی ہے۔ تو شاعر بھی یہی بات کر رہا ہے کہ سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، ذرا جو دل کو ٹھہرا دے وہ درد دل نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے کہ ایسا اس کو دکھ لگا ہوا ہے، ایسا غم ہے محبوب کی جدائی کا، اس کے فراق کا، اس کے دور ہونے کا۔ یہ ہمیشہ دکھ میں رہتے ہیں، مصائب میں رہتے ہیں، اذیت میں رہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ لمحے بھر کے لیے دل کو اطمینان مل جائے، سکون مل جائے، راحت مل جائے تو وہ تو درد دل ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو اطمینان ہی اس کو کہا جاتا ہے، اس کو تو سکون ہی کہا جاتا ہے۔ لیکن شاعر کو لمحے بھر کے لیے بھی اطمینان حاصل نہیں، سکون حاصل نہیں۔ اس شعر کا ایک اور مطلب بھی ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دوسرا شعر ہے ذرا جو دل کو ٹھہرا دے، ٹھہرانے کا مطلب پہلے بھی بتایا ہے، سکون دے دے۔ کہا ذرا جو دل کو ٹھہرا دے وہ درد دل نہیں ہوتا۔ اس شعر سے شاعر کا جو مقصود ہے، شاعر کی جو غرض ہے، وہ شاعر عشق کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں، شاعر جو ہے عشق کی راہ میں چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ شاعر کہتے ہیں ذرا جو دل کو ٹھہرا دے۔ شاعر کہتے ہیں جو عشق ہوتا ہے وہ دل کو سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، تو وہ درد دل نہیں ہوتا۔ اگرچہ
جو عشق ہے اس میں دکھ بھی ہوتے ہیں، اذیتیں بھی ہوتی ہیں، مصائب بھی ہوتے ہیں، تکالیف بھی ہوتی ہے، بے چینی بھی ہوتی ہے، رات دن کا بے سکونی بھی ہوتی ہے، رات کی نیند بھی انسان کی جاتی ہے، دن کا چین اور سکون بھی غائب ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وہ انسان کو کہیں نہ کہیں اطمینان بھی دے رہی ہوتی ہے، کیونکہ جو لو ہے، محبت ہے، جو عشق ہے، اس کو کہا جاتا ہے لو از اے سویٹ پین، کہ جو پیار ہے وہ ایک میٹھا درد ہے۔ انسان کو جو عشق پہنچتا ہے، عشق کا جب درد لگتا ہے، وہ تکلیف کے ساتھ ساتھ اطمینان کا باعث بھی ہوتا ہے۔ انسان جب محبوب کی یاد میں تڑپتا ہے، اس کی یاد میں جو ہے مارا مارا پھرتا ہے، ایک طرف تو وہ دکھی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو اطمینان بھی ہوتا ہے، اس کو راحت بھی ہوتی ہے، سکون بھی ہوتا ہے۔ اگر انسان کو یہ موقع مل جائے کہ وہ اس دکھ درد سے اس کی جان چھوٹ جائے، اس کا علاج ہو جائے، اس کے دل دماغ سے محبوب کی یاد مٹ جائے، بھول جائے، تو اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتا، ریڈی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو اطمینان بھی مل رہا ہوتا ہے۔ وہ جو درد ہوتا ہے، وہ درد بھی ایسا درد نہیں ہوتا جو عام درد کی طرح تکلیف دے، کیونکہ جو عشق کا درد ہے وہ درد کے ساتھ ساتھ سکون بھی دیتا ہے، اطمینان بھی دیتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے شاعر کہتے ہیں ذرا جو دل کو ٹھہرا دے وہ درد دل نہیں ہوتا۔ شاعر کہتے ہیں جو عشق کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اصل میں تکلیف ہوتی نہیں، شاعر اس کو درد دل مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں ذرا جو دل کو ٹھہرا دے، جو دل کو تھوڑا سا سکون دے دے، یہ عشق ہے جو دل کو تھوڑا سا سکون دے دیتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے یہ درد دل نہیں ہوتا، شاعر اس کو درد دل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہی بات ہے، شاعر کہہ رہے ہیں ذرا جو دل کو ٹھہرا دے وہ درد دل نہیں ہوتا، جو دل کو اطمینان دے دے، راحت دے دے، تھوڑی دیر کے لیے سکون دے دے، شاعر کہتے ہیں وہ کبھی بھی درد دل نہیں ہو سکتا۔ شاعر جو ہے عشق کی راہ میں آنے والی ہر مصیبت، ہر اذیت، ہر دکھ، ہر درد کو وہ درد ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کو مصیبت سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہی وجہ ہے شاعر اس شعر میں خواہش کر رہے ہیں کہ وہ عشق کی راہ میں چل پڑیں، جو عشق کے رنگ ہے اس میں یہ رنگے جائیں۔ تو یہ دوسرا مطلب ہے اس شعر کا۔ اگلا شعر ہے کبھی ہر جلوہ صد رنگ، جلوہ کہتے ہیں نظارے کو، منظر کو، صد کہتے ہیں سو کو، رنگ رنگ کو کہتے ہیں، صد رنگ کا مطلب ہوگا سو طرح کا، سو رنگ کا، کئی طرح کا، کئی رنگ کا، حاصل تھا نگاہوں کو۔ اب عشق خون، عشق کہتے ہیں آنسوؤں کو، خون، خون کو کہتے ہیں، عشق خون کا مطلب ہوگا خون کے آنسو۔ چشم، چشم شوق، چشم کہتے ہیں آنکھوں کو، اور شوق محبت کو کہتے ہیں۔ چشم شوق کا مطلب ہوگا محبت بری آنکھ کو حاصل نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے کبھی ہر جلوہ صد رنگ حاصل تھا نگاہوں کو، شاعر کہتا ہے کبھی ان آنکھوں کو، ان نگاہوں کو سو طرح کا، سو رنگ کا جو جلوہ تھا، نظارہ تھا، وہ ملا ہوا تھا، لیکن اب ان آنکھوں کو رونے کے لیے خون کے آنسو بھی نصیب نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے ایک وقت تھا، ایک لمحہ تھا، ایک دور تھا، یہ جو آنکھیں ہیں ان کو 100 طرح کے نظارے نصیب تھے، اس کو 100 طرح کے رنگ نصیب تھے، اس کو 100 طرح کے لطف اور راحتیں نصیب تھی، لیکن اب وہ وقت آن پہنچا ہے ان آنکھوں کو رونے کے لیے خون کے آنسو بھی نصیب نہیں ہے۔ شاعر کو جب اس کے محبوب کے ساتھ وصال تھا، اس کا محبوب ملا ہوا تھا، جب اس کا جو دل تھا محبوب کے ساتھ دھڑکتا تھا، اور محبوب کا دل بھی اس کے ساتھ دھڑکتا تھا، اس کو محبوب کی محبت حاصل تھی، اس کا پیار حاصل تھا، اس کی جو الفت حاصل تھی، اس وقت جو شاعر تھا اس کو 100 طرح کے نظارے حاصل تھے، کیونکہ جب شاعر کو، جب عاشق کو محبوب مل جاتا ہے تو اس کو دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے، اس کی تمام راحتیں محبوب کے ساتھ ملی ہوتی ہیں، محبوب کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ اگر محبوب مل جاتا ہے، اس کو تپتی اور تتی ہوا بھی اس کو باد صبا اور باد نسیم لگتی ہے، اس کو جو خزاں بھی ہے وہ بھی بہار جیسی محسوس ہوتی ہے، اس کو کوئی بھی تبش، کوئی بھی گرمی، کوئی بھی دھوپ اس کو دھوپ نہیں لگتی، کوئی بھی مصیبت اس کو مصیبت نہیں لگتی، کوئی بھی جو ہے تلخی اس کو تلخی نہیں لگتی، اس کو ہر چیز میں ہی جو ہے خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، وہ ہر چیز میں ہی راحت محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ جو خزاں کی جو تلخی ہے اس کو بھی بہار جیسی مستی اس میں محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اس کو ہر چیز ہی شادہ کر رہی ہوتی ہے۔ تو شاعر وہی بات کر رہے ہیں کہ جب محبوب حاصل تھا تو کیا تھا، ایک وقت تھا تو آنکھوں کو 100 طرح کے نظارے حاصل تھے، آنکھ 100 طرح سے خوش ہوتی تھی، کیونکہ محبوب کے ساتھ باتیں کر کے شاعر خوش ہوتا تھا، اپنے جذبات کو شیئر کر کے، اپنے جذبات کو بیان کر کے، اپنی محبت، اپنی چاہت، اپنی الفت کو بیان کر کے خوش ہوتا تھا، اس کو 100 طرح کا نظارہ نصیب ہوتا تھا، محبوب سے باتیں کر کے، اس کے ساتھ چل پھر کر اور محبوب کے ساتھ وقت بتا کر، زندگی گزار کر اس کو بہت خوشی محسوس ہوتی تھی، بہت راحت محسوس ہوتی تھی، اس کو ہر چیز میں ہی خوشی لگتی تھی، کیونکہ جب محبوب حاصل تھا اس کو کوئی بھی چیز بری نہیں لگتی تھی، ہر چیز اس کو راحت دینے
والی تھی، لیکن اب کیا ہو چکا ہے، محبوب اس سے جدا ہو چکا ہے، وہ اس سے دور ہو چکا ہے، اس میں فراق ہو چکا ہے، وہ اس نے لمبا فاصلہ تان لیا، وہ اس سے کہیں دور چلا گیا ہے۔ اب کیا ہے، یہ محبوب کی یاد میں اس طرح تڑپتا ہے، اس طرح بےتاب رہتا ہے، رات دن بے چین رہتا ہے، رات کی نیند گواتا ہے، دن کا سکون گواتا ہے، اس کی گلیوں میں مارا مارا پھرتا ہے، تو اس کی یاد میں، اس کی چاہت میں، اس کے پیار میں، اس کی الفت میں روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ تو اس رونے کے درمیان اس کے آنسو بہتے ہیں۔ پہلے تو اس کے آنسو جو تھے عام روٹین سے بہتے تھے، بارش کے قطروں کی طرح، برستے بادلوں کی طرح اس کے آنسو بہتے تھے، یہ روتا تھا، پانی کے آنسو بہتے تھے، لیکن یہ وقت ہے کیا آ گیا کہ اس کے جو پانی کے آنسو تھے وہ ختم ہو گئے، رو رو کر وہ آنسو ختم ہو گئے، کیونکہ دکھ ہی اس کو اس قدر پہنچا محبوب کی جدائی کا کہ اس نے اتنا رویا، اس نے اپنے آنسوؤں کی ندیاں بہا دی، اس قدر اس نے آہو بکا کی، اس طرح یہ چلایا اور رویا کہ اس کے جو پانی کے آنسو تھے وہ ختم ہو گئے، اس کے بعد جو تھے اس کو خون کے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ لیکن اب شاعر کہتا ہے کہ رو رو کے یہ حال ہو چکا ہے کہ خون کے آنسو آنا بھی جو ہے ختم ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں۔ جب انسان رو لیتا ہے، آہو بکا کر لیتا ہے، آنسو بہا لیتا ہے، تو انسان کا کتھارسس ہو جاتا ہے، انسان کو سکون مل جاتا ہے، کچھ لمحے کے لیے انسان کو راحت مل جاتی ہے، غم اس کا ہلکا ہو جاتا ہے، اس کا جو درد ہوتا ہے، اس کی جو تکلیف ہوتی ہے، اس میں کچھ جو ہے سکون آ جاتا ہے، راحت آ جاتی ہے، اطمینان آ جاتا ہے، کچھ کمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ لیکن شاعر کہتا ہے بھی آنسو بھی نہیں آ رہے، عام آنسو تو درکنار، خون کے آنسو بھی نہیں آ رہے۔ تو شاعر کہتا ہے ایک دور تو تھا کہ اتنی خوشیاں نصیب تھی کہ محبوب کے ساتھ وصال تھا، اس کے ساتھ اس کی محبت تھی، اس کی الفت تھی، اس کی چاہت تھی، اس کا دل میرے ساتھ دھڑکتا تھا۔ لیکن آج کیا ہے، اب رونے کے لیے بھی آنسو نصیب نہیں ہے، عام آنسو تو درکنار، خون کے آنسو بھی نصیب نہیں ہے۔ اگلا شعر ہے، ہر ایک کار تمنا پہ یہ مجبوری یہ مختاری۔ کار تمنا ہوتا ہے کسی خواہش کو، کسی تمنا کو، کسی آرزو کو پورا کرنے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا۔ مختاری کا مطلب ہوتا ہے آزادی ہونا، کسی چیز میں اختیار ہونا، کسی چیز کو خود کرنے کی طاقت رکھنا۔ مجھے آسان نہیں ہوتا، تجھے مشکل نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے کسی بھی خواہش کو پورا کرنا، کسی بھی آرزو کو پورا کرنا، یا کسی بھی آرزو کو پورا کرنے کی جو جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، یہ کیا ہوتا ہے، میرے لیے آسان کام نہیں ہے اور تیرے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ کوئی بھی جو چیز ہے، کوئی بھی تمنا ہے، کوئی بھی جو خواہش ہے، اس کو حاصل کرنے میں میں مجبور ہوں، میں اس کو نہیں حاصل کر سکتا، یا میرے لیے اس کو حاصل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ لیکن تو خود مختار ہے، تجھے آزادی حاصل ہے، تیرے پاس طاقت ہے، تیرے پاس پاور ہے، تو تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا، تیرے لیے ہر چیز آسان ہوتی ہے۔ لیکن میرے لیے ہر خواہش کو پورا کرنا، ہر آرزو کو پورا کرنا آسان نہیں ہوتا، بلکہ مشکل ہوتا ہے۔ میں مجبور ہوتا ہوں، میں بے بس ہوتا ہوں، میں کسی بھی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا، کسی بھی آرزو کو پورا نہیں کر سکتا۔ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کار تمنا پہ، ہر جو خواہش ہے اس کو پانے پر میں کیا ہوں، مجبور ہوں، لیکن تو کیا ہے، تو خود مختار ہے، تیرے پاس اختیار ہے۔ مجھے آسان نہیں ہوتا، تجھے مشکل نہیں ہوتا، مجھ سے کوئی بھی کام آسانی سے، کوئی بھی خواہش میری آسانی سے پوری نہیں ہو سکتی، میں کسی بھی خواہش کو آسانی سے پورا نہیں کر سکتا، لیکن تیرے لیے تو خود مختار ہے، تیرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، تیرے لیے کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہوتی۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، میری کوئی بھی خواہش ہے، میری کوئی بھی تمنا ہے، اس خواہش کو پورا کرنا میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، میں اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ اصل میں اس شعر میں جو شاعر ہیں نظریہ جبر قدر کو بیان کر رہے ہیں، یہ ایک نظریہ تھا، ایک پورا فرقہ تھا، ایک گروہ تھا جو جبریہ جن کو کہا جاتا تھا۔ وہ اس چیز کے حمایتی تھے کہ دنیا کا کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی پتا بھی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔ وہ کہتے تھے انسان مجبور محض ہے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، کوئی خواہش، کوئی چیز جو ہے انسان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، انسان ہر چیز میں بے بس ہے، ہر چیز اللہ کی ہی مرضی سے ہوتی ہے، ہر کام اللہ کرتا ہے، انسان جتنی بھی کوشش کر لے وہ نہیں کر سکتا۔ تو ایک اور نظریہ تھا جس کو قدریہ کہتے ہیں، وہ کہتے تھے ہر چیز جو ہے اس پر انسان قادر ہے، انسان خود کر سکتا ہے، اور کوئی طاقت، کوئی پاور اس کو روک نہیں سکتی۔ یہ ایک نظریہ تھا پورا، اس پہ گروہ موجود تھے، فرقے موجود تھے، بہت عرصہ یہ جو ہے یہ نظریہ چلتا رہا۔ لیکن جو اسلام کا اصل نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے، چاہے اچھائی کرے یا برائی کرے، جیسا قرآن پاک میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں مادے رکھ دیے، چاہے اچھائی کی طرف جائے چاہے برائی کی طرف جائے۔ اسلام کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو مجبور نہیں کیا، بلکہ دونوں رستے دے دیے، دونوں رستے دکھا دیے۔ اس کو اسی طرح سمجھ لے، ایک مثال کے ذریعے کسی آدمی کو اگر 10 آدمی پکڑ لیتے ہیں یا 10 آدمی اس کو گرفتار کر لیتے ہیں، اس کے سامنے کھانا رکھ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کھاؤ، تو تمہاری مرضی، نہیں کھاؤ تو تمہاری مرضی۔ اب اگر وہ نہیں کھاتا تو اس میں قصوروار وہی ہوگا جو کھانا نہیں کھا رہا، کیونکہ انہوں نے تو اختیار دیا ہوا، اب اس بندے کے پاس اختیار ہے، چاہے کھائے یا نہ کھائے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کو ہم
پر اختیار تو ہے لیکن اس نے ہم کو اختیار دیا ہوا ہے، چاہے اچھائی کرو یا برائی کرو، جہاں مرضی جہاں مرضی چاہے جاؤ۔ اللہ چاہتا تو ہم کو روک سکتا تھا، جس وہ 10 بندے چاہتے تو اس آدمی کو کھانے سے روک سکتے تھے، لیکن روکا نہیں، اختیار دے دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے کسی بھی کام میں روکا نہیں ہے، اختیار دے دیا، چاہے اچھائی کرو یا برائی کرو۔ لیکن یہ ایک نظریہ تھا کہ جو کہتا تھا جبریہ ہے کہ انسان مجبور ہے، مجبور محض ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، انسان بے بس ہے۔ تو شاعر بھی اسی نظریے کے حمایتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں ہر چیز میں بے بس ہوں، جو کام بھی ہے وہ تو ہی سرزد ہو، تیرے سے ہی سرزد ہوتا ہے، تیری شفقت سے، تیری مہربانی سے ہو سکتا ہے، میری کوشش سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے اندر جتنی بھی خواہشیں ہیں، جتنی بھی تمنائیں ہیں، جتنی بھی آرزویں ہیں، میں جتنی بھی کوشش کر لوں میں اس کو حاصل نہیں کر سکتا، میرے لیے حاصل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اے خدا تو ہر چیز کر سکتا ہے، تیرے پاس ہی طاقت ہے، تو ہی جو ہے ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، تو شاعر جو ہیں اللہ تعالیٰ کو عاجزانہ طور پر کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اگرچہ تو نے اختیار دیا ہوا ہے کہ میں اچھائی اور برائی، مطلب پہلا تو یہ نظریہ تھا کہ شاعر اس چیز کے حمایتی ہیں، نظریہ جبریہ کے، وہ جبر کے حمایتی ہیں کہ انسان بے بس ہے۔ لیکن دوسرا نظریہ کیا ہے کہ جو شاعر ہیں وہ اس چیز کے حمایتی ہیں کہ یا اللہ اگرچہ تو نے اختیار دیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی تیرے پاس حقیقی طاقت ہے کہ جو بھی تمنا ہے، جو بھی خواہش ہے، اگرچہ میرے لیے حاصل کرنا مشکل ہے، اگر میں شاید کوشش کروں حاصل کر لوں، لیکن اس کے باوجود بھی میرے لیے وہ حاصل کرنا مشکل ہے، لیکن یا اللہ اگر تو میری مدد کرے گا، نصرت کرے گا تو تیرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، تو میرے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہے۔ شاعر دوسرے مطلب کے مطابق شاعر جو ہیں اللہ تعالیٰ سے عاجزی کر رہے ہیں، انکساری کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بے بس ہوں، میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، تیرے لیے میری ہر خواہش کو پورا کرنا بہت آسان ہے کیونکہ تو خود مختار ہے، تیرے پر ہر چیز کی طاقت ہے، قوت ہے۔ تو یہ دوسرا نظریہ۔ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، جو شاعر ہیں یہ اللہ سے مخاطب نہیں بلکہ اپنے محبوب سے مخاطب ہیں، مجازی جو ہے محبوب ہے، ایک تو محبوب حقیقی ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے، لیکن تیسرا مطلب کیا ہے، شاعر جو ہے اپنے محبوب مجازی جو عام دنیاوی محبوب ہے اس سے مخاطب ہیں، وہ کہتے ہیں محبوب میری کوئی بھی خواہش ہے اس کو صرف تو ہی پورا کر سکتا ہے، کیونکہ جو شاعر کی خواہش ہے، جو عاشق کی خواہش ہوتی ہے وہ صرف محبوب کا دیدار ہوتا ہے، اس کا وصل ہوتا ہے، اس سے ملنا ہوتا ہے۔ اگر محبوب مل جائے تو اس کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے، ہر آرزو پوری ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے میرے محبوب میری خواہشات کو پورا کرنا میرے لیے تو بہت مشکل ہے، میں تو مجبور ہوں، میں نہیں کر سکتا، تو خود مختار ہے، تو مختار ہے، تیرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، تو کر سکتا ہے، تو جب چاہے مجھ سے ملاقات کر سکتا ہے، اپنا دیدار نصیب کر سکتا ہے، جب چاہے وصل کر سکتا ہے، جب بھی تو چاہے اپنی محبت، اپنی شفقت، اپنی جو ہے چاہت مجھے دے سکتا ہے۔ تو شاعر اپنی بے بسی کر رہا ہے محبوب کے سامنے ظاہر، وہ کہتا ہے محبوب میں بے بس ہوں لیکن تیرے پاس اس کی طاقت موجود ہے۔ اگلا شعر ہے، ہمیں ہنگامہ آرات ہے۔ ہنگامہ آرا کا مطلب ہوتا ہے رونق پیدا کرنا، ہنگامہ پیدا کرنا، طوفان پیدا کرنا۔ ہمیں ہنگامہ آرات ہے مگر ہم جب سے ڈوبے ہیں، کہیں طوفان نہیں اٹھتا، کہیں ساحل نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں ہم ہی ہنگامہ پیدا کرنے والے تھے، ہم ہی طوفان برپا کرنے والے تھے، لیکن جب سے ہم ڈوب گئے ہیں اب اس دنیا میں، اس کائنات میں کوئی طوفان پیدا نہیں ہوتا۔ اس جو ہے عشق کا جو سمندر ہے، یہ جو دنیا کا جو سمندر ہے، اس سمندر میں کبھی بھی کوئی طوفان نہیں برپا ہوتا، اس میں کبھی کسی کو ساحل نصیب نہیں ہوتا۔ جب ہم تھے تو ہم ہی ہنگامہ برپا کرتے رہتے تھے، ہماری وجہ سے اس کائنات میں ہنگامے تھے، طوفان تھے۔ اس کے بہت سے مطلب ہیں اس شعر کے۔ ایک مطلب تو یہ ہے جو شاعر ہیں وہ ادبی دنیا کی بات کر رہے ہیں، جو اردو ادب ہے اس میں جتنا بھی ہنگامہ تھا، جو شور تھا، وہ شاعر کی وجہ سے تھا۔ جو شاعر تھے اس کی شاعری میں وہ کمال حاصل تھا، ان کو انہی کی وجہ سے محافل سجتی تھی، انہی کی وجہ سے محفلیں ہوتی تھی، انہی کی وجہ سے جو ہے اردو کے مشاعرے ہوتے تھے، شاعر وہاں پہ اپنی غزلیں اور اپنے جو اشعار پیش کرتے تھے، ایک ہنگامہ برپا کر دیتے تھے، ایک شور و غوغا پیدا کر دیتے تھے، لوگوں کے اندر ایک جوش اور جذبہ پیدا کر دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ شاعر یہی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس دنیا میں جو ہنگامے تھے یا اردو ادب میں جو ہنگامے تھے وہ ہماری وجہ سے تھے۔ جب ہم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ہمارے جانے کے بعد یہاں پر کوئی اردو ادب میں، یہ جو اردو ادب کا سمندر ہے اس میں کوئی ہنگامہ نہیں ہے، کوئی طوفان نہیں ہے، کوئی تلاطم نہیں ہے۔ جو ہنگامے تھے وہ سارے ہماری ہی وجہ سے برپا ہوتے تھے۔ دوسرا مطلب یہ ہے، شاعر عشق کی راہ میں کہہ رہے ہیں کہ جو عشق کی راہ میں طوفان تھے، ہنگامے تھے، وہ سارے ہماری وجہ سے تھے۔ جو بھی ہنگامہ برپا ہوتا تھا، کیونکہ جو عشق کی راہ ہوتی ہے بہت تلخ ہوتی ہے، بہت مصائب سے بھری ہوتی ہے، اس میں بڑی اذیتیں ہوتی ہیں، بڑی تکالیف ہوتی ہیں، بڑی بڑی آندھیوں اور طوفانوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، بڑے بڑے
बड़े तल्ख हालात आते हैं, ज़माने की तरफ से रसवाई दी जाती है, ज़माने की तरफ से इल्ज़ाम दिए जाते हैं, ज़माने की तरफ से धत्कारा जाता है, तरह तरह के मसाइब आते हैं, आग और शोलों से गुजरना पड़ता है, शोलों पर चलना पड़ता है, तत्ती हवा झीलना पड़ती है, महबूब की तरफ से बेअतनाई और लापरवाही को झीलना पड़ता है, उसकी तरफ से दी जाने वाली जिल्लत का सामना करना पड़ता है। जो इश्क की राह है बड़ी तलखियों और बड़े मसाइब से भरी हुई है। तो शायर कहते हैं जो इश्क की राह थी उसमें हम ही हंगामा बर्पा करने वाले थे, हमारी वजह से ही तूफान थे, हमारी वजह से ही तलातम थे, हमारी वजह से ही शोर था, हमारी वजह से ही गोगा था, हमारी वजह से ही दुनिया में आंधियां और तूफान थे। लेकिन जब हम मर गए हैं, हम जब इश्क के जो है समुंदर में डूब गए हैं, डूब कर मर गए हैं, दुनिया से चले गए हैं, अब कोई इश्क की राह में तूफान बर्पा करने वाला नहीं, हंगामा बर्पा करने वाला नहीं, क्योंकि लोगों में वो सख्त नहीं, वो हिम्मत नहीं, वो जज्बा नहीं, वो जोश नहीं, वो जुनून नहीं कि वो इसकी राह में इस तरह चल पड़े कि आंधियों का भी मुकाबला करें, तूफानों का भी मुकाबला करें, मसाइब को भी झीलें, अजीतों को भी झीलें। लेकिन शायर कहता जब हम थे तो हर मुसीबत को झीलते थे, हमारी वजह से हंगामे होते थे, कुछ लोग हमारी मुखालफत करते थे, अदावत करते थे, हमारे साथ दुश्मनी करते थे, तो इस वजह से भी हंगामे बर्पा होते थे, मुख्तलिफ तरह से दुनिया में हंगामे बर्पा होते थे, हमारी वजह से होते थे। लेकिन हमारे जाने के बाद वो हंगामे ख़त्म हो गए। इसका एक और मतलब भी है, शायर जो है उम्मत मुस्लिमा की हालत को बयान कर रहे हैं, हमसे मुराद हमी से मुराद यहाँ पर उम्मत मुस्लिमा है। शायर कहता है कि हमी उम्मत मुस्लिमा जो थी ये भी यही दुनिया में तूफ़ान बर्पा करती थी, यही हंगामे बर्पा करती थी, इसी वजह से दुनिया में शोर था, गोगा था, तूफ़ान था, तलातम था, लर्जा था, आंधियाँ और तूफ़ान मुसलमान पैदा करते थे। जहाँ जाते थे आंधियों की तरह, तूफ़ानों की तरह, जहाँ भी जुल्म की जो दीवारें होती थी उनको गिराते जाते थे, जहाँ भी जुल्म के निज़ाम होते थे तेज़ आंधी और तूफ़ान की तरह वो थे, उनको बहाते ले जाते थे। फिर दुनिया का कोई भी जुल्म सितम इनके सामने ठहर नहीं सकता था। तो शायर अपनी हालत को बयान कर रहा है कि कभी हम ही हंगामा राते, हम ही दुनिया में इनकलाब बर्पा करते थे, हम ही तूफान बर्पा करते थे, हम ही तलातम राते थे, हम ही जो आंधियां और तूफान लाते थे। लेकिन जब से उम्मत मुस्लिमा ज़वाल पजीर है, अब डूब चुकी है, अब दुनिया में वो हंगामे नहीं, वो शोर नहीं, वो जो है तलातम नहीं, वो आंधियां नहीं, वो तूफान नहीं है। शायर उम्मत मुस्लिमा का मतलब वो उम्मत मुस्लिमा का इस शेर में तज़किरा कर रहे हैं। अगला शेर है तमाशा सोज। तमाशा कहते हैं नज़ारे को, मंजर को, सोज कहते हैं जला देने को, हर जलवा, जलवा भी नज़ारे को कहते हैं, मंजर को, अंदाज़ यकता, यकता कहते हैं अकेला होना। तुम ही तुम हो, कोई पर्दा भी अब हायल नहीं होता। हायल का मतलब रुकावट को कहते हैं। शायर कहता है महबूब तेरे हुस्न के जलवों की वजह से तमाम जलवे, तमाम नज़ारे जल के राख हो चुके हैं। ए महबूब तेरे हुस्न की वजह से, तेरे जलवे की वजह से तमाम जलवे, तमाम नज़ारे, तमाम जो हुस्न थे, तमाम जो रौनाइयाँ थी वो जल कर राख हो चुकी हैं। अब हर तरफ तेरा ही जलवा है, अब कोई भी जो जलवा है तेरे जलवे के रस्ते में रुकावट नहीं बढ़ता। अभी हमारी आंखों सामने सिर्फ तेरा ही जलवा है, तेरे ही नज़ारे हैं और तेरा ही जो जलवा है मौजूद है और कोई जलवा नहीं, और तेरे जलवे के रास्ते में कोई चीज़ भी रुकावट नहीं है, कोई चीज़ भी हायल नहीं है। यही बात शायर कह रहे हैं। तमाशा सोज है हर जलवा अंदाज यकताई, तुम ही तुम हो, कोई पर्दा भी अब हायल नहीं होता। शायर कहता है ए महबूब तेरा ही जलवा जो है, हर जलवे को, तेरे जलवे की जो ताब है, तेरे जो जलवे का जो हुस्न है वो हर जलवे को जला के राख कर देने वाला है। अब तेरे जलवे के सामने कोई जलवा ठहरने वाला नहीं है। शायर अल्लाह ताला से मुखातब है, वो कहते हैं या अल्लाह जो तेरे जलवे हैं, जो तेरी ज़ात है वही हर चीज़ में मौजूद है। ये तसव्वुफ़ का वो मकाम होता है जहाँ पर इंसान को हर चीज़ में, हर जगह में अल्लाह ही नज़र आता है, हर जगह पे वो समझता है अल्लाह ही मौजूद है, और हकीकत में भी अल्लाह ही हर जगह मौजूद है। हर चीज़ अल्लाह के वजूद की गवाही दे रही है। जब बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह की मोहब्बत में वो दीवाना हो जाता है, अल्लाह के इश्क में वो दीवाना हो जाता है, तो अल्लाह के जो कुर्ब उसको हासिल हो जाता है। जो तसव्वुफ़ का बड़ा मकाम है, आखिरी मकाम है, बड़ा दर्जा है, उसमें क्या होता है कि इंसान को हर जगह, हर लम्हा अल्लाह ही नजर आता है। हर पत्ता, हर जर्रा, हर हवा का झोंका, हर फूल का खिलना, हर आबशार का गिरना, हर नदी का बहना, हर समुंदर की तुग़यानी, हर हवा का झोंका, हर चीज़ जो है उसको अल्लाह ताला ही नजर आ रहा होता है। उसमें अल्लाह के ही वजूद की उसको गवाही नजर आ रही होती है, उसको हर चीज़ में अल्लाह का वजूद नजर आ रहा होता है, अल्लाह का जलवा नजर आ रहा होता है। तो यही बात शायर कह रहा है, वो कहता है या अल्लाह जहाँ तेरा जलवा है फिर कोई जलवा उसके सामने ठहर नहीं सकता। तेरा जलवा हर चीज़ को जला के राख कर देता है। किस तरह राख कर देता है कि किसी और की उसके सामने मजाल नहीं, किसी और चीज़ की उसके सामने ठहरने की सख्त नहीं, ताकत नहीं। हर चीज़ में, हर जर्रे में जो अल्लाह ताला का वजूद है, अल्लाह ताला के वजूद की गवाही दे रहा है। एक एक पत्ता, एक एक जर्रा, एक एक फूल का खिलना, एक एक चीज़ जो है अल्लाह के वजूद की गवाही दे रही है। ये चाँद का चमकना, ये सूरज का तुलू होना, उसका गुरूब होना, ये जो समुंदर है उसकी तुग़यानी
پانی، اس کی جو ہے لہریں، ایک ایک چیز، ایک ایک ذرہ کائنات کی، ایک ایک چیز، ایک ایک جانور، ایک ایک چرند، ایک ایک پرند، ایک ایک حشرات، ایک ایک چیز جو ہے اللہ کے وجود کی، اللہ کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ تو جو تصوف کی راہ میں چلے جاتے ہیں ان کو ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے۔ تو یہی بات ہے، شاعر کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تیرا ہی ہر چیز میں جلوہ ہے، تیرے جلوے نے تمام جلووں کو جو ہے جلا کے راکھ کر دیا۔ اب ہماری نظر کے سامنے کوئی جلوہ نہیں ٹھہر سکتا، کسی کا کوئی جلوہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، جن کو اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے، ان کو ہر چیز میں اللہ کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے، اللہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اللہ کا وجود نظر آ رہا ہوتا ہے۔ آلدو انسانی آنکھ سے یہ دنیا میں اللہ کا دیدار اس طرح دیکھنا نصیب نہیں، ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا جو دل ہے وہ اللہ سے اس طرح کنیکٹ ہوتا ہے، اس طرح جڑا ہوتا ہے، اس کو ہر چیز میں ہی اللہ تعالیٰ نظر آ رہا ہوتا ہے، اللہ کی قدرت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ دوسرا اس شعر کا یہ مطلب ہے کہ شاعر محبوب سے کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں محبوب تیرا جو حسن ہے، تیرے حسن کے جو جلوے ہیں، اس نے تمام کائنات کے جلووں کو جلا کے راکھ کر دیا ہے، کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے اس کے لیے محبوب کے حسن سے کوئی زیادہ چیز حسین نہیں ہوتی۔ کوئی چاند کی چمک یا کوئی بھی چیز کائنات کی یا پھول کی جو ہے خوبصورتی اس کے نزدیک محبوب کے حسن سے زیادہ نہیں ہوتی۔ محبوب کا جو حسن ہوتا ہے وہ کسی بھی پھول سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، کسی بھی چاند کی جو چمک ہے اس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے محبوب تیرے جو حسن ہے، تیرا جو جلوہ ہے، اس نے ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیا ہے۔ اب شاعر کو ہر جگہ جو ہے محبوب ہی نظر آتا ہے، وہ کہیں بھی چاند کی چمک دیکھتا ہے تو اس کو محبوب کا چہرہ نظر آتا ہے، اگر کہیں پر وہ کسی کو چلتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو محبوب کی چال نظر آتی ہے، کہیں بھی اس کو کوئی چمک اور روشنی نظر آتی ہے تو وہ محبوب کی، اس کے ذہن میں محبوب کے دانتوں کا تصور آتا ہے، اس کو کہیں کوئی بہتی ابشار نظر آتی ہے تو اس کو محبوب کی زلفوں کا تصور ذہن میں آتا ہے، اس کو کائنات کی ہر چیز دیکھنے بعد محبوب ہی نظر آتا ہے، ہر چیز میں ہی محبوب کا کوئی آواز آتی ہے تو اس کو محبوب کی آواز یاد آنے لگ جاتی ہے، کوئی آواز، کوئی چیز اس کو جو سنائی دیتی ہے، کوئی چیز اس کو جو نظر آتی ہے، کوئی حسن، کوئی نظارہ اس کو جو نظر آتا ہے، کوئی ہوا کا جھونکا جو اس کو آتا ہے تو وہ بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ محبوب کی خوشبو لے کر آ رہا ہے، اس کو کائنات کی ہر چیز میں محبوب نظر آ رہا ہوتا ہے، ہر چیز اس کو محبوب کی یاد دلا رہی ہوتی ہے، ہر چیز جو ہے اس کو محبوب کا پتہ دے رہی ہوتی ہے۔ تو شاعر محبوب کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو تیرا جلوہ ہے تمام جلووں کو جلا کے راکھ کر دینے والا ہے، اور اب تیرے جلووں کے درمیان کوئی جلوہ ٹک نہیں سکتا، ہمیں ہر جگہ تیرا ہی جلوہ نظر آتا ہے۔ اگلا شعر ہے، رہا ایک ایک قدم پہ پاس آداب طلب، ورنہ پاس کہتے ہیں لحاظ کو، خیال کو۔ آداب طلب ہوتا ہے محبت کے آداب، پانے کے کسی کو آداب، وہاں ہم تھے جہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے محبوب ایک ایک قدم پر ہمیں تیری محبت کے آداب کا خیال رہا، ہم نے ایک ایک قدم پر تیری محبت کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا، وگرنہ ہم اس مقام تک پہنچ چکے تھے جہاں سے تجھے پانا، تجھے حاصل کرنا، تیرا وصل کوئی مشکل نہیں تھا، کوئی دور کی بات نہیں تھی، کوئی ناممکن نہیں تھا۔ لیکن وہ کہتا ہے محبوب ہم نے تیری محبت کا پاس رکھا، تیری محبت کا لحاظ رکھا، اس لحاظ کو رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے تجھے حاصل نہیں کیا، ہم نے تجھے پایا نہیں، تمہارا وصل ہم نے حاصل نہیں کیا، تمہارا دیدار نہیں کیا، وگرنہ ہم تو اس مقام تک پہنچ چکے تھے جہاں سے تجھے پانا جو ہے کوئی مشکل نہیں ہوتا، کوئی ناممکن نہیں ہوتا، کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے اس کو محبوب کے جو ہوتا ہے اس کی عزت کی بہت پرواہ ہوتی ہے۔ اگر وہ محبوب کو، اس کو علم بھی ہو جائے کہ محبوب فلاں محفل میں موجود ہے، فلاں محفل کو رونق بخش رہا ہے، تو جو عاشق ہے محبوب کا دیدار بھی اگر اس کو کرنا ہو تو چھپ کر کرتا ہے، وہ بڑی محفل میں اس کا دیدار بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کی بے عزتی ہو، وہ رسوا ہو جائے، زمانے کے سامنے بدنام ہو جائے۔ جو عاشق ہوتا ہے، سچا عاشق ہوتا ہے، وہ اپنے عشق کو، اپنی محبت کو، اپنی چاہت کو، اپنی الفت کو کبھی بھی افشا نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا، کبھی بھی ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا، وہ اس کے جو ہے عزت کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے، اس کو رسوائی سے محبوب کو بچانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہی بات ہے، شاعر کہتا ہے کہ ہم اس مقام تک پہنچ آئے تھے، ہم تو تیرے بہت قریب آ گئے تھے کہ ہم چاہتے تو تیرا دیدار کر لیتے، ہم چاہتے تو تیرے سے باتیں کر لیتے، ہم چاہتے تو تیرے ساتھ وقت بتا لیتے، ہم چاہتے تو اپنا وصل حاصل کر لیتے، تیرے ساتھ مل جاتے، لیکن کیا تھا، ہم نے تیری جو ہے آداب کا خیال رکھا، محبت کے آداب کا خیال رکھا، ہم نے تجھ سے ملنا گوارا نہیں کیا، مل تو سکتے تھے، خواہش بھی تھی، تڑپ بھی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے تیری عزت کا خیال رکھا، وگرنہ ہمارے دل میں تو بہت چاہت بھی تھی، محبت بھی تھی، الفت بھی تھی، ہم تڑپتے رہتے تھے تیرے لیے، اور تیرے قریب بھی آ چکے تھے، اپنی تگ و دو کر کے، کوشش کر کے ہم تجھے حاصل کر سکتے تھے، تجھے پا سکتے تھے،
تھے ہم، لیکن ہم نے کیا کیا، زمانے سے کی رسوائی سے تجھے بچانے کے لیے، لوگوں کی باتوں سے بچانے کے لیے، ان کے الزامات سے بچانے کے لیے ہم نے کیا کیا، تیرا پاس رکھتے ہوئے، تیرا لحاظ رکھتے ہوئے ہم نے کیا ہے، تیرا وصل نہیں کیا، تجھ سے ملاقات نہیں کی، تیرا دیدار نہیں کیا، وگرنہ ہم اس مقام تک پہنچ آئے تھے کہ جہاں سے تجھے ملنا، تیرا جو ہے دیدار کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، تجھ سے وصل حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ شاعر محبوب کی گلیوں میں پہنچ چکا تھا، شاعر اس کے علاقے میں پہنچ چکا تھا، شاعر اس کے پاس پہنچ چکا تھا، شاعر اس کی محفل میں پہنچ چکا تھا، لیکن اس نے سوچا کہ اگر بڑی محفل میں اپنی محبت کا اظہار کرے گا، اپنی چاہت کا اظہار کرے گا، اپنے پیار کا اظہار کرے گا، اپنی الفت کا اظہار کرے گا، اپنے عشق کا اظہار کرے گا، اپنی قربانیوں کا اظہار کرے گا، تو محبوب رسوا ہو جائے گا، لوگوں کی نظر میں محبوب کی قدر کم ہو جائے گی، محبوب کی وہ وقت نہیں رہے گی، وہ قدر گر جائے گی، رسوا ہو جائے گا، بدنام ہو جائے گا۔ تو محبوب کا لحاظ رکھتے ہوئے، اس کا پاس رکھتے ہوئے، اس کا خیال رکھتے ہوئے، تو عاشق نے کیا کیا، شاعر نے کیا کیا، اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا، جس طرح گیا تھا اسی طرح واپس آ گیا، وگرنہ اس کے لیے محبوب کو پا لینا، محبوب سے مل جانا کوئی مشکل نہیں تھا۔ اگلا شعر ہے، ازل سے اپنا مقصود طلب ہے کون اے تابش، ازل کہتے ہیں ہمیشہ سے، مقصود طلب، مقصود ہوتا ہے جس کو پانا ہو، جس کی خواہش ہو، یہ نام بھی ہوتا ہے، طلب حاصل کرنے کو کہتے ہیں، مقصود طلب جس کو پانے کی خواہش ہو، کون ہے اے تابش، پائے جستجو، پائے جستجو کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے کوشش کے پاؤں، لیکن مراد یہاں پہ کوشش ہے، تگ و دو ہے۔ شرمندہ منزل، شرمندہ منزل ہوتا ہے منزل کا حاصل کر لینا، منزل کا پا لینا۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیشہ سے ہی ہم کس چیز کی طلب میں تھے، شاعر حیران ہے، وہ کہتا ہے ہمیشہ سے ہم کس چیز کی تلاش میں تھے، کس چیز کی جستجو میں سے تھے، کس چیز کو جو ہے، جو ہمارا مقصود طلب تھا، کس چیز کو ہم تلاش کر رہے تھے، ہمیشہ سے ہم کس چیز کی تگ و دو میں لگے ہوئے تھے، کس چیز کو حاصل کرنے کی، کس چیز کو پانے کی ہم جستجو کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، کہ جو ہماری کوشش کے باوجود بھی ہمیں حاصل نہیں ہو سکا، جو شرمندہ منزل نہیں ہو سکا، جو ہمیں مل نہیں سکا، جو منزل ہمیں حاصل نہیں ہو سکی، تو یہی بات شاعر کر رہے ہیں، کہتا ازل سے اپنا مقصود طلب ہے کون اے تابش، کہ پائے جستجو شرمندہ منزل نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ازل سے، ہمیشہ سے کیا چیز تھی جو ہمارا مقصود تھا، ہمارا مقصود طلب کیا تھا، ہماری جستجو کس چیز کی تھی، کہ جو ابھی تک ہماری کوشش کے باوجود بھی ہمیں شرمندہ منزل نہیں ہوا، ہمیں حاصل نہیں ہوا، ہمیں مل نہیں سکا۔ تو شاعر اپنے محبوب کی محبت میں، اس کے عشق میں، محبوب کو پانے میں اتنی جستجو کر دی ہے، اتنی کوشش کر لی ہے، اتنی جو ہے تگ و دو کر لی ہے، لیکن محبوب اس کو حاصل نہیں ہوا۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں وہ کتنی قیمتی چیز تھی، وہ کیا چیز تھی جس کے لیے ہم دن رات مارا مارا پھرتے ہیں، رات کا چین گواتے ہیں، دن کا سکون گواتے ہیں، دن رات بے چین رہتے ہیں، جو ہے جنگلوں میں مارا مارا پھرتے ہیں، ویرانوں میں مارا مارا پھرتے ہیں، صحراؤں میں پھرتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں، بےتاب رہتے ہیں، آہو بکا کرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے کس کے لیے ہم تڑپتے رہتے ہیں؟ وہ محبوب کا دیدار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی تک اس کا دیدار نصیب نہیں ہوا، اس کا وصل نصیب نہیں ہوا، اس کی ملاقات نصیب نہیں ہوئی، کہ ہم ازل سے، ہمیشہ سے محبوب کو پانے کے لیے، محبوب کی چاہت کے لیے، محبوب کے وصل کے لیے، اس کے ساتھ کچھ لمحات بتانے کے لیے، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے، اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی چاہت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا پیار حاصل کرنے کے لیے ہم جستجو کرتے رہے، ہم کوشش کرتے رہے، لیکن محبوب کی محبت حاصل نہیں ہوئی، اس کا پیار حاصل نہیں ہوا، اس کا وصل حاصل نہیں ہوا۔ ہم چاہتے تھے کہ ہمارا دل محبوب کے ساتھ دھڑکے، اور محبوب کا دل بھی ہمارے ساتھ دھڑکے، اور محبوب کی محبت ہمیں ملے، اس کا پیار ہمیں ملے، اس کی چاہت ہمیں ملے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ یہ آخری شعر مقطع ہوتا ہے، یہ عام طور پر پیپر میں بھی نہیں آتا، لیکن پھر بھی اس کی تشریح توجہ سے سننی چاہیے، یاد کرنی چاہیے، کیونکہ اس کو غزل کا یا کسی بھی نظم کا خلاصہ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں جو بھی شاعر کا جو موضوع ہوتا ہے، موضوع سخن ہوتا ہے پوری غزل کا، وہ اس کے اندر اس نے بیان کیا ہوتا ہے۔ یقیناً اس غزل کی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو سننے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔